الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ بندہ اکیلا نماز پڑھے اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ باجماعت نماز پڑھے۔ اگر کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے اور 27 درجے اس کا زیادہ ثواب ہے، اور جان بوجھ کر ترک جماعت یہ جائز نہیں بلکہ گناہ میں شامل ہے۔ لیکن بندہ کبھی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور باجماعت بھی نماز پڑھتا ہے۔ کتب حدیث میں جو احادیث صحیحہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کی نسبت امام کی طرف کی اور خاموش رہنے کی نسبت مقتدی کی طرف فرمائی کہ امام کا وظیفہ ہے قرات کرنا اور مقتدی کا وظیفہ ہے خاموش رہنا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ جو کہ اپنے وقت کے امام المحدثین ہیں اور ان کی امام المحدثین ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں، نسائی شریف میں انہوں نے باقاعدہ باب باندھا تاویل و قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ امام نسائی کہتے ہیں تاویل و قولہ عز وجل، کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تاویل یہ ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ بیان فرمائی۔ پہلی حدیث کی سند حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اخبرنا الجارود بن المعاذ ترمذی حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے امام تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ دیکھو تکبیر امام اور مقتدی دونوں نے کہنی ہے، اس لیے حضور نے دونوں کا حکم فرمایا، لیکن قرات کی نسبت حضور علیہ السلام نے امام کی طرف فرمائی اور مقتدی کو فرمایا کہ امام جب قرات کرے گا تو تم خاموش رہو۔ معلوم ہوا امام کی ڈیوٹی ہے قرات کرنا، قرآن مجید پڑھنا، اور مقتدی کی ڈیوٹی ہے خاموش رہنا۔ کیونکہ فَأَنصِتُوا یہ حکم عام ہے، مطلق ہے، تو اپنے عموم و اطلاق کی وجہ سے یہ سری جہری تمام نمازوں کو شامل ہوگا۔ تو اس لیے مقتدی کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، خاموش رہنا، اور امام کی ڈیوٹی ہے قرات کرنا۔ اس حدیث پر بعض ائمہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں جو راوی ہے ابو خالد احمر، یہ اس کا وہم ہے اذا قرأ فانصتوا کے جو الفاظ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو خالد احمر بخاری مسلم کا صحیحین کا راوی ہے اور ثقہ ثبت راوی ہے، اور بلا دلیل کسی راوی کی طرف وہم کی نسبت کر کے کسی حدیث کے مرفوع حصے کو وہم قرار دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو بات کہاں کی کہاں تک پہنچ جائے گی۔ پھر دوسری بات، ابو خالد احمر ثقہ ہے، اور اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ ثقہ کی زیادت قبول کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اذا قرأ فانصتوا
یہ الفاظ قابل قبول ہیں۔ اور تیسری یہ بات کہ ابو خالد احمر اس حدیث کو محمد بن عجلان سے روایت کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس کا متابع ذکر کیا ہے، اور متابع کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ثقہ ہو، لیکن یہاں پر جو متابع ہے وہ خود ثقہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ متابع بیان کرنے کے بعد خود اس کی توثیق نقل فرماتے ہیں۔ دوسری سند ہے اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن المبارک قال حدثنا محمد بن سعد الانصاری قال حدثني محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ جس طرح ابو خالد احمر نے محمد بن عجلان سے یہ الفاظ نقل کیے اذا قرأ فانصتوا، اسی طرح امام نسائی نے محمد بن سعد انصاری اس کا متابع بیان کیا کہ اس نے بھی یہ الفاظ محمد بن عجلان سے نقل کیے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ اور امام نسائی یہ متابع ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن کان المخرمی یقول ہوا ثقۃ، یعنی محمد بن سعد الانصاری، کہ امام نسائی ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ محدث مخرمی نے کہا کہ یہ محمد بن سعد انصاری جو ابو خالد احمر کا متابع ہے یہ ثقہ راوی ہے۔ تو جب ابو خالد احمر خود بھی ثقہ ہے اور اس کا متابع بھی ثقہ ہے، اور حدیث مرفوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، تو معلوم ہوا کہ امام قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ اسی طرح سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ شریف، امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے سنن ابن ماجہ شریف میں یہ باب باندھا، حدیث کا نمبر ہے 846، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، باب باندھا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یہ باب باندھا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے۔ اور نیچے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرے تم خاموش رہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب دیکھو کہ اس حدیث میں اور بھی زیادہ وضاحت ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور اس سے آگے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب بتاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے کون سی قرات امام کرتا ہے؟ یہی سورۃ فاتحہ کی قرات ہے نا، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اور اس سے پہلے حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو یہ حدیث صحیح السند اور مرفوع حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اس سے آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی بیان فرمایا۔ حدیث کا نمبر ہے 847، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 847۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ القطان قال حدثنا جریر عن سلیمان التیمی عن قتادہ عن ابی غلاب عن حطان بن عبد اللہ الرقاشی عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ الفاظ نقل کیے اذا قرأ فانصتوا، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے بھی اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تخریج فرمائی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ کی حدیث کا نمبر ہے 904، صحیح مسلم حدیث نمبر 904۔ ابو موسیٰ اشعری کی لمبی تفصیلی حدیث انہوں نے بیان فرمائی کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی ایک امام بن جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، تو جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ۔ تو یہ لمبی حدیث انہوں نے بیان فرمائی، اور یہ انہوں نے کئی سندوں کے ساتھ یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کے آخر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی حدیث جریر، وفی حدیث جریر، کہ سلیمان تیمی سے جریر کے بغیر باقی جتنے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے انہوں نے تو یہ الفاظ بیان نہیں کیے، لیکن جریر کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیے، اور امام مسلم نے باقاعدہ اس حدیث کی تخریج کیا، اس کو سند کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں وفی حدیث جریر ان سلیمان ان قتادہ من الزیادۃ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے یہ جریر کی حدیث میں ہے، جو انہوں نے سلیمان تیمی اور انہوں نے قتادہ سے، پھر آگے ساری سند وہی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کی باقاعدہ تخریج کیا، اس کو بیان کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جیسا کہ امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے بیان کیا، اگرچہ امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، لیکن امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث اذا قرأ فانصتوا کے بارے میں فرمایا ہوا عندی صحیح، کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو اگرچہ میں نے بیان نہیں کیا لیکن میرے نزدیک وہ حدیث بھی صحیح ہے، کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو یہ حدیث امام مسلم نے اس کی تصحیح فرمائی، اور امام ابن عبد البر نے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید میں فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح قرار دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کو بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے صحیح قرار دیا۔ اور اسی طرح امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو البانی نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس نے جو امام نسائی سنن نسائی کی صحیح حدیثیں اپنے خیال کے مطابق جو اس نے الگ کی ہیں، اور ابو داؤد کی جو صحیح حدیثیں اس نے الگ کی ہیں، ان میں البانی ناصر الدین البانی جو کہ امام وہابیہ ہے موجودہ دور میں، ماضی قریب میں وہ فوت ہو گیا، تو غیر مقلدین کا یہ چوٹی کا محدث شمار کیا جاتا ہے۔ تو ناصر الدین البانی نے بھی ان حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی
ان حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ ہے میرے پاس موطا امام مالک حضرت سیدنا امیر المحدثین امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کہ امت کے اتفاق کے ساتھ بالاتفاق اس کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثقہ سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی۔ ویسے یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کی جو سند ہے وہ سب سے زیادہ ثقہ اور مختصر سند ہے۔ مالک عن ابن شہاب عن ابن عکیمۃ اللیثی عن ابی ہریرہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جہری نماز سے سلام پھیرا، فقال هل قرأ معي منکم احد آنفا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ابھی ابھی میرے ساتھ تم میں سے کسی نے قرات کی ہے، کہ میرے پیچھے کسی نے تم میں سے قرات کی ہے؟ فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ، ایک آدمی بولا پوری جماعت میں کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں قرات کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پڑھنے والے کی بات سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، میں بھی فرماتا تھا کہ کیا بات ہے کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ فرمان سننے کے بعد لوگ یعنی صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے جہری نمازوں میں پڑھنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ پوری جماعت میں ایک ہی بندہ حضور کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور جو پڑھ رہا تھا انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ حدیث مسند اور مرفوع حدیث ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فانتهى الناس کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کے نہیں بلکہ یہ ابن شہاب زہری کے الفاظ ہیں۔ اس پر ائمہ نے بحث کی ہے، لیکن یاد رہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ثقہ سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ قال ابو ہریرہ فانتهى الناس عن القراءة، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے پڑھنا ترک کر دیا۔ اور یہ بالکل ثقہ ترین سند ہے اور مرفوع حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے پڑھنے والے پر حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں جی اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، الفاظ حدیث میں غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حل قرأ، کیا کسی نے پڑھا ہے میرے پیچھے؟ اگر کوئی اونچی پڑھ رہا ہوتا تو حضور علیہ السلام فرماتے من قرأ، تم میں سے کس نے پڑھا ہے میرے پیچھے؟ لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حل قرأ، کیا کسی نے پڑھا ہے؟ معلوم ہوا پڑھنے والا اونچی نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے پیچھے قرات کرنے والوں کو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، انی اقول مالی انازع القرآن فرما کر۔ اور یہ میرے پاس موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ثقہ سند کے ساتھ یہ روایت لائے کہ حضرت مالک النافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا سئل عن القراءۃ کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام۔ اب یہ جو سند ہے مالک النافع، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصح الاسانید،
کہ دنیا کی تمام اسناد سے سب سے زیادہ صحیح یہ سند ہے کہ جب امام مالک حضرت نافع سے روایت کرے تو یہ اصح الاسانید یہ سند ہے کہ امام مالک حضرت نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نافع کہتے ہیں اذا سئلا هل یقرأ احد خلف الامام، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ کیا کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کرے، قال اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کی قرات ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو پھر اس کو قرات کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی ونڈ کر دی، تقسیم کر دی کہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو تمہیں قرات کرنی چاہیے۔ اور نافع کہتے ہیں قال وکان عبداللہ بن عمر لا یقرأ خلف الامام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فتویٰ بھی دیتے تھے اور ساتھ ان کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ خود بھی وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقہ سند کے ساتھ ایک اور فتویٰ صحابی کا نقل کیا۔ یہ موطا امام مالک کا صفحہ نمبر 68 ہے میرے پاس، جو ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میں نے بیان کیا، اور صفحہ نمبر 66 پر موطا امام مالک صفحہ نمبر 66 پر یہ میرے پاس چھپا ہوا ہے موطا امام مالک نور محمد اصح المطابق کا، تو اس کا صفحہ میرے پاس 66 ہے کہ حضرت امام مالک اپنی ثقہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں مالک ان ابی نعیم وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ، کہ حضرت وہب بن کیسان نے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے ایک رکعت میں بھی فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، الا وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو فاتحہ اس نے نہیں پڑھنی۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول نے فاتحہ کا نام لے کر یہ فتویٰ دیا کہ جس نے ایک رکعت میں بھی فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، مگر جب امام کے پیچھے ہو فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی۔ تو اس کی سند بھی بالکل صحیح ترین سند ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ حضرت عطا بن یسار تابعی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری سے امام کے ساتھ قرات کرنے کے بارے مسئلہ پوچھا، تو حضرت زید بن ثابت انصاری جو کہ کاتب وحی صحابی ہے، انہوں نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ امام کے ساتھ کسی طرح کی کوئی قرات نہیں کرنی، یعنی اس کا مطلب ہے لا قراءۃ، کوئی قرات نہیں، یعنی نہ فاتحہ کی نہ کسی اور صورت کی، مطلق قرات کی انہوں نے نفی کر دی کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو امام نے قرات کرنی ہے اور مقتدی نے قرات نہیں کرنی۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس ہے البانی کی کتاب ارواء الغلیل، علامہ البانی ناصر الدین البانی غیر مقلدین کا محقق الاثر اور ان کا مایہ ناز محدث، اس کی کتاب ہے ارواء الغلیل، یہ جلد نمبر 2 ہے میرے پاس، اور اس میں علامہ ناصر الدین البانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا یہ فرمان نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ صفحہ ہے میرے پاس 281،
ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ 281 کہتے ہیں قال ابن مسعود وددت ان الذی یقرأ خلف الامام ملئ فوہ ترابا، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔ ناصر الدین البانی اس کو بیان کرتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور کہتا ہے کہ من طریقین، کہ اس کے 2 سندیں اس کی موجود ہیں۔ کہتا ہے وَهُوَ عَنْهُ صحیح، کہ یہ عبداللہ بن مسعود سے صحیح ثابت ہے، اور روایت کا نمبر ہے 503 ارواء الغلیل، روایت کا نمبر ہے 503 کہ عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں مٹی بھر جائے، اور البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور پھر البانی نے حضرت علقمہ بن قیس جو تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے اثر کو بیان کیا امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الاثار اور طحاوی کی سند سے، اور کہتے ہیں بسند صحیح، حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لَأَنْ أَعَدَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ، کہ علقمہ بن قیس عبداللہ بن مسعود کے مولا علی شیر خدا کی شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا پاؤں انگارے پر رکھ دوں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں امام کے پیچھے قرات کرنے کی بنسبت، اور البانی نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر البانی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کر کے کہا ھذا سند جید، اس کی سند کو جید قرار دیا، عمدہ کھری سند۔ کون سے؟ کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرۃ، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس نے فطرت کے خلاف عمل کیا۔ اور ناصر الدین البانی کہتا ہے ھذا سند جید، اس کی سند جید ہے، اور صفحہ ہے میرے پاس 282 ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 یہ میرے پاس ہے۔ تو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے متعلق اگرچہ اور بھی احادیث صحیحہ مرفوعہ اور آثار صحابہ صحیح سند موجود ہیں، لیکن زیادہ طوالت سے بچنے کے لیے انہی احادیث اور آثار پر میں نے اکتفا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی مرفوع حدیث اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فتاوی جات کہ جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت انصاری نے امام کے پیچھے قرات سے منع کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تابعین میں سے اور بھی تابعی ہیں جنہوں نے منع کیا، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو میں نے علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا کہ البانی اس کو صحیح مانتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو ان تمام احادیث اور آثار کا یہ خلاصہ ہے کہ مقتدی کی ڈیوٹی جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے با جماعت تو امام کی ڈیوٹی ہے قرات کرنا، قرآن مجید پڑھنا، چاہے وہ فاتحہ شریف ہو یا 113 صورتوں میں سے کوئی اور صورت ہو۔ امام کی ڈیوٹی ہے قرات کرنا، اور مقتدی کی ڈیوٹی ہے خاموش رہنا
اور بغور امام کی قرات کو سننا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔